حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ کے اوصاف ہر صفت ایسی ہیں کہ اس پر ایک دیوان لکھی جائے، ایک کتاب لکھی جائے، لیکن دو صفتیں آپ میں ایسے ممتاز، ایسے نمایاں ہیں کہ جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھری دنیا میں ساری امت میں سب سے الگ کر کے رکھا ہے۔ وہ ایک آپ کی سخاوت ہے اور ایک آپ کی حیا ہے۔ اگر میرے پیغمبر کی سخاوت کو دیکھنی ہو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے، اگر میرے پیغمبر کے حیا کو دیکھنا ہو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے کہ میرے پیغمبر کی یہ دو صفتیں جسم کے صورت میں حضرت عثمان کی شکل اور حضرت عثمان کی صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے دنیا میں بیچی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، صحابہ کرام تبوک کے سفر کے لیے جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ 1 مہینے کا سفر ہے، گرمی کا زمانہ ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، جانے کے لیے تو وقت بڑا سخت ہے، گرمی بھی بہت زیادہ، کھجور کی فصلیں بھی پکی ہوئی ہیں، اور پھر ہم بے سر و سامان، ہمارے پاس 1 مہینہ سفر کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا فیصلہ ہو چکا ہے، تبوک کے میدان تک پہنچنا ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا جب میرے پیغمبر نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے سامنے دامن پہلا کر ان سے مال کی قربانی مانگی ہے۔ آسان الفاظ میں میرے پیغمبر نے صحابہ کرام سے چندہ فرمایا ہے۔ آپ اگر مجھے کسی بھی مولوی کو چندے کا تانا دیں تو ذرا خیال رکھنا 1450 سال پہلے مسجد نبوی کے صحن میں میرے آقا نے بھی دامن پہلا کر صحابہ کرام سے اپیل کی ہے چندے کی۔ کہیں آپ کا یہ تانا میرے آقا تک نہ پہنچے، کہیں آپ کا یہ تانا میرے پیغمبر کے صحابہ تک نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو آدمی جیش اسرا تبوک کی طرف جانے والے لشکر کی تیاری کرے گا، فرمایا میں آمنہ کا لال ضمانت دیتا ہوں وہ آدمی جنتی ہیں۔ صحابہ کرام کی مجلس مسجد نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے والے کہ جو اس لشکر کی تیاری کروائے گا میں آمنہ کا لال اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا مجھ عثمان کی طرف سے 100 اونٹ ان کے مکمل ساز و سامان کے ساتھ قبول کیجئے۔ 100 اونٹ، کسی مجاہد کے لیے جتنی سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سمیت یہ میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے حاضر۔ آپ نے دعا دی، حضرت عثمان بیٹھے، آپ نے دوبارہ ترغیب دی، فرمایا جو جیسے عشرہ کی تیاری کروائے گا میں آمنہ کا لال اس کے جنت کا ذمہ دار۔ حضرت عثمان نے جگہ تبدیل کی، سامنے آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب میری طرف سے 200 اونٹ ساز و سامان سمیت اللہ کے راستے میں قبول کیجئے۔ آپ نے دعا دی، حضرت عثمان بیٹھے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے سے بارہ تیسری دفعہ پھر ترغیب دی، حضرت عثمان نے پھر اپنی جگہ تبدیل کی، دوسری جانب آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب 300 اونٹ ساز و سامان سمیت وہ بھی قبول کیجئے، اور یہ میرے ہاتھ میں ایک تیلا ہے یہ تیلا بھی قبول کیجئے۔ سونے کے سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈالے۔ اب پیارے پیغمبر ان اشرفیوں کو، سونے کے سکوں کو اٹھا کر اپنے ہاتھ مبارک میں
اور زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ فرمائے آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گا، کوئی گناہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، میرا عثمان جنتی ہے۔ آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ بھی کریں، آج اس نے اتنی بڑی نیکی کر لی ہے کہ اللہ پاک نے اس کے مغفرت اور اس کے بخشش کے فیصلے کر لیے ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی ایک مثال ہے۔ مجھے یاد آیا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سواریوں پر سوار دوڑے جا رہے ہیں، جلدی میں جا رہے ہیں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میں آگے آیا اور میں نے عرض کیا نانا ذرا رکیے گا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھ سے فرمایا بیٹے رک نہیں سکتا ہوں، آج دنیا میں عثمان نے ایک سخاوت کی ہے، اللہ پاک نے اس کی سخاوت کو قبول کر کے جنت کے ایک حور کے ساتھ اس کی نسبت طے کرنی ہے۔ مجھ محمد عربی کو وہاں جنت میں بلایا گیا ہے، میں اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹے مجھے چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، سیدھا دوڑا، دیکھا حضرت عثمان اپنے گھر پہ موجود نہیں۔ میں نے پوچھا چاچا جان کہاں ہیں؟ بتایا گیا مدینے سے باہر گئے ہیں، قحط کا زمانہ تھا۔ فرمایا میں پیچھے پیچھے چلا، جب مدینے کے حدود سے باہر نکلا تو وہاں جا کر مجھے حضرت عثمان ملے۔ میں نے عرض کیا چاچا ابھی آپ نے کوئی نیکی کی ہے، ابھی آپ نے کوئی عمل کیا ہے؟ فرمانے لگے بھتیجے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اور پھر اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ مدینے کے اندر قحط تھا، تو باہر سے غلے کا ایک قافلہ آیا، مدینے کے تاجر دوڑتے ہوئے باہر گئے، قافلے کو روکا، قافلوں والوں سے کہا کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا سودا کر چکے ہیں ہم۔ قافلے والوں سے مدینے کے تاجر کہتے ہیں جتنے کا لائے ہو اس کا دگنا لے لو۔ اس نے کہا نہیں اسے زیادہ مل رہا ہے۔ 2 گنا زیادہ لے لو۔ انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا چلو 10 گنا زیادہ لے لو، 1 روپے کی چیز ہے 10 روپے کی ہمارے اوپر بیچ دو۔ اس نے کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اس نے کہا مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، ہمارے علاوہ کس نے خریدا ہے؟ کون خریدار ہیں؟ قافلوں والوں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو، جس نے خریدا ہے ابھی وہ آ رہا ہوگا، راستے میں ہے، ابھی آ جائے گا۔ اتنے میں دیکھا حضرت عثمان آئے۔ مدینے کے تاجر کہنے لگے عثمان آپ کا جتنا غلہ آیا ہے، جتنا مال آیا ہے 10 گنا منافع کے ساتھ ہمیں دے دو۔ حضرت عثمان فرمانے لگے یہ میں نے بیچ دیا ہے اور تمہارے 10 گنا سے مجھے زیادہ مل گیا۔ انہوں نے کہا عثمان کس نے خریدا ہے؟ مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، آپ نے کس سے سودا کر لیا؟ فرمایا تم سب کو جس نے مال دیا ہے میں نے سودا اس سے کر لیا ہے، یہ غلہ میں نے وقف کر لیا ہے، یہ میری طرف سے مدینے والوں کے لیے صدقہ ہے، اور اس کے بدلے میں میرا رب مجھے 700 گنا زیادہ دے گا، یہ سودا میں نے اس کے ساتھ کر لی ہے۔ جب مدینے والوں پر اتنا بڑا احسان کیا تو تب حضرت حسین نے خواب میں دیکھا کہ پیارے پیغمبر مجلس عروسی میں شرکت کے لیے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت کے حور کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ سخاوت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور صفات میں سے دوسری صفت آپ کی حیا ہے۔ اماں جان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے سردار کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اللہ کے حبیب نے آواز دی من بالباب، جواب آیا میں ابو بکر آپ کا خادم۔ حضرت عائشہ اٹھی، دروازہ کھولا، بابا اندر آئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے ہیں، اسی طرح تکیہ لگائے ہیں، حضرت ابو بکر تشریف رکھیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری،
दोबारा दस्तक हुआ, आपने आवाज़ दी, अब दरवाजे पर कौन हैं? अर्ज़ करने वाले ने अर्ज़ किया, आपका खादिम खत्ताब का बेटा उमर हैं। आपने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा तुम पर्दा कर लो। दरवाज़ा खोला, उमर आकर बैठे, बातें हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, आपने फरमाया कौन? अर्ज़ करने लगे उस्मान। हज़रत उमर उठे दरवाज़ा खोलने के लिए, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने फरमाया, महलन या उमर, उमर सब्र कर लो थोड़ा सा। आप तकिया लगाए हुए थे, सीधा बैठे। आपका इज़ार मुबारक थोड़ा सा पंडलियों के दरमियानी हिस्से तक आ चुका था, आपने उसे बराबर किया, अपने कमीज़ मुबारक को सीधा किया। फरमाया उमर अब खोल। दरवाज़ा खुला, उस्मान आए, बैठे, बातें हुई, मजलिस बर्खास्त होकर चले गए। अम्मा जान अर्ज़ करने लगी, आका मुझे जहन में एक खलश है, एक सवाल है, पूछना चाहती हूँ। आपने फरमाया हाँ पूछे। अर्ज़ करने लगी, हम और आप बेतकल्लुफ़ी के साथ बैठे हुए थे, मियाँ और बेबी थे, फिर मेरे बाबा आए, आप उसी तरह बैठे रहे, फिर हज़रत उमर आए, आप उसी तरह बैठे रहे। आप हैं तो आका, आप हैं तो सरदार, आप हैं तो पैगंबर, लेकिन उनके तो आप दामाद थे, उन दोनों के तो आप दामाद थे, आप इसी तरह बैठे रहे। लेकिन जब आपका दामाद आया उस्मान, आप सीधा होकर बैठ गए, ये मेरे समझ में नहीं आया। आपने फरमाया यही जुमला है। फरमाया आयशा, मैं उसे हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। वो उस्मान चलता तो फर्श पर हैं, लेकिन उसके एक एक कदम पर फरिश्ते आसमानों में उससे हया करते हैं, मैं उस उस्मान से हया न करूं? ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया, जिसने बड़ी उम्मत में इसे मुमताज़ कर दिया है।